गर्मी का मौसम था और मार्च का महीना अपने पूरे जोबन पर था। सेहन में एक तरफ नीम का दरख्त खड़ा था, जिसकी घनी छाँव में नूर की माँ रज़िया बेगम हाथ में पंखा लिए अपनी किस्मत को कोस रही थी। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तेरे करम की बारिश मुझ पर नहीं बरसी। वो हमेशा की तरह आज भी अपनी किस्मत पर शिकवा कर रही थी। 5-5 बेटियों से नवाज दिया। मेरे मालिक, क्या होता अगर अपने ख़जाने से मुझे बेटे जैसी नेमत से भी तू नवाज देता, तो आज मैं भी अपने शौहर के आगे सुरखरू होती। नूर, जो बावर्ची खाने में बैठी थी, ये सब सुनकर आहिस्ता से मुस्कुराती। वो इस सब बातों की आदी हो चुकी थी। इसकी माँ रोज़ यही बातें करती और इसका बाप अगर घर पर होता तो गुस्से में बुनकर इसे कोस देता। बस नूर का जल्दी कहीं रिश्ता कर दो, बाकी सबकी भी फिक्र ख़त्म हो जाएगी। वो चीख कर कहता। नूर को अपनी चारों बहनों से बहुत मोहब्बत थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, मगर इनके घर वाले खुश ना थे। वो दोनों दिन रात अपने शौहरों की खिदमत में लगी रहती, मगर फिर भी सास नंदों के ताने सुनती। छोटी बहनें अभी पढ़ रही थी, लेकिन इनका मुस्तकबिल भी कुछ अच्छा दिखाई ना देता था। बावर्ची खाने में बैठे बैठे नूर ने एक लंबी सांस ली। चूल्हे पर रखा दूध उबाल खाने लगा। इसने जल्दी से चम्मच हिलाया और बर्तन उतार कर एक तरफ रख दिया। आज रोज़े की वजह से पूरे घर में सुस्ती सी छाई हुई थी। इसने दही निकाल कर हिलाया और बड़े बर्तन में डालकर लस्सी बनाने लगी। सफ़ेद जाके साथ ठंडी लस्सी जब गड़े में तैयार हुई तो इसके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर आई। नूर, जल्दी कर, तेरे अब्बा आते ही चीखना शुरू कर देंगे कि सारा दिन कुछ काम नहीं होता। इसकी माँ की आवाज़ आई। जी अम्मा, बस बना ही रही हूँ। वो जल्दी से गिलासों में लस्सी डालने लगी। उसी दौरान घर के दरवाजे पर एक ज़ोरदार आवाज़ आई। ये उसका बाप था, जो दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ घर आया था। इसके माथे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे और चेहरे से ही साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी बात पर सख्त गुस्से में है। रज़िया, मैंने कह दिया था ना कि नूर का रिश्ता जल्दी तय कर दो। आज फिर माजिद आया था। वो कह रहा था कि मेरी उम्र निकली जा रही है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन शादी कर दो। वो सेहन में बैठते ही बरस पड़ा। नूर ने अंदर से ही बात सुनी। इसके हाथ थोड़े कांप गए। ये बात अब आम हो चुकी थी। इसका रिश्ता इसके फूफो के बेटे से तय करने की जिद की जा रही थी। वो लड़का जाहिल और बदतमीज़ था, ना कोई काम करता था और ना ही किसी की इज्जत करना चाहता था। लेकिन क्योंकि वो फूफो का बेटा था, इसलिए सबको यही लगता था कि नूर बानो के लिए यही मुनासिब है। ये लड़की अब अपनी मर्ज़ी करेगी, मेरे घर में ये हरगिज़ नहीं होगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, शादी उसी से होगी। बाप ने गुस्से में बर्तन को ठोकर मारी। नूर के आंसू निकलने को थे, मगर वो चुप रही। उसकी माँ ने भी एक ठंडी सांस ली। वो बेचारी मजबूर थी। देखो नूर के अब्बा, लड़की का नसीब अल्लाह लिखता है। अगर वो राज़ी नहीं तो ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं, माँ ने हिम्मत करके कहा। मगर शौहर ने एक गोरी दी और चुप करा दिया। ये सब औरतों की बिगड़ी हुई आदतें हैं। अगर नूर ने इनकार किया तो मैं इसे ज़िंदा दफन कर दूंगा। आज अगर इसने दगाबाजी की तो कल वो दोनों छोटी बच्चियां भी ऐसे ही कदम उठाएंगी, बाप के सर में खाक डलवाएंगी। अगर अपनी मर्जी से शादी करेंगी तो ज़माना हम पर थू थू करेगा। नूर की छोटी बहनें सहमी हुई कोने में दबकी बैठी थी। इन्हें भी यही खौफ था कि अगर नूर ना मानी तो इन सब का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो जाएगा। शाम होने को थी। नूर ने चुपके से छत पर जाकर कुछ वक्त तन्हाई में गुजारने का सोचा। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज ग़ुरूब हो रहा था और आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैल चुकी थी। वो खामोशी से वहीं बैठ गई और सोचने लगी, क्या वाकई उसकी किस्मत में यही लिखा था? क्या उसे भी अपनी बड़ी बहनों की तरह एक जाहिल शख्स के हवाले कर दिया जाएगा? इसे मालूम नहीं था कि छत के दूसरे कोने में कोई और भी बैठा था, कोई जो रोज़ उसी वक्त उसी जगह मौजूद होता था, मगर उसे खबर न थी। वो किसी को दिखाई नहीं देता था, मगर वो नूर बानो की हर बात सुनता था, हर लम्हा उसके करीब रहता था। वो एक दूसरी मखलूक से ताल्लुक़ रखता था, मगर नूर के लिए बस एक हमसाया, खामोश, पुर असरार और हमेशा उसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। अफ्तारी का वक़्त करीब था। नूर ने एक बड़े गिलास में मीठी लस्सी भरी। उस पर झाग बन गई थी, जो दूध चमक के साथ ऊपर तैर रही थी। छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी।
गर्मी की शिद्दत ज़रा कम महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अजान होते ही अपना रोज़ा यहीं पर इफ्तार कर लेगी। छत पर वैसे भी सुकून था। नीचे घर में हर वक्त ताने, गुस्से और शिकायतों की बुछाड़ रहती थी। वो गिलास वहीं एक कोने में रखकर बैठने ही लगी थी कि अचानक माँ की आवाज़ आई, जो नीचे सेहन में खड़ी सबको हदायत दे रही थी। नूर कहाँ है? जल्दी करो, अफ्तारी का वक्त हो गया है। तुम्हारे अब्बा वज़ू करने गए हैं। अजान में बस 5 मिनट बाकी हैं। माँ की घबराई हुई आवाज़ सुनकर नूर बानो ने फ़ौरन कदम तेज़ कर लिए। वो जानती थी कि इसकी माँ एक मज़लूम औरत थी, जो दिन रात उसके बाप के ताने सुनती थी। वह हर वक्त किसी न किसी दबाव में रहती थी, कभी शौहर के गुस्से से, कभी ससुराल वालों के तानों से, और कभी इस फिक्र से कि उनकी 5 बेटियों का क्या बनेगा। नूर ने नीचे पहुंचकर जल्दी जल्दी अपनी बहनों के साथ अफ्तारी का दस्तरख्वान सजाना शुरू कर दिया। हर चीज़ तरतीब से रखी जा रही थी। खजूरें, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट और वही मीठी लस्सी जो इसने ऊपर छत पर भी रखी थी। इसके बावजूद कि घर में हमेशा किसी न किसी बात पर नाराज़गी रहती थी। अफ्तारी के वक़्त एक अजीब सी खामोशी होती। सब लोग चुपचाप अपनी प्लेटें सजाते, जैसे कुछ वक़्त के लिए तमाम शिकायतें माफ़ कर दी गई हों। मगर नूर बानो जानती थी कि ये खामोशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। जैसे अजान के बाद अब्बा का पहला घूंट पानी हलक से नीचे जाएगा, इनकी तलख बातें दोबारा शुरू हो जाएंगी। वो जानती थी कि इसके बाप के अंदर एक अनदेखी नाराज़गी हमेशा बसी रहती थी, ख़ास तौर पर इसकी माँ से। वो बार बार यही शिकवा करता था कि रज़िया ने इसे एक बेटा तक नहीं दिया, बस बेटियों की लाइन लगाती। ये सुन सुनकर नूर को अब आदत हो चुकी थी, मगर फिर भी जब भी वो ये बात सुनती, इसका मूड सख्त ख़राब हो जाता। जैसे आज दिन में इसके वालिद ने दोबारा यही दोहराते हुए कहा था, ये लड़कियां आखिर कब तक मेरे गले का बोझ बनी रहेंगी। मैं थक गया हूँ इनके जहेज़ों की, शादियों की फ़िक्र करते करते। ये जुमला नूर के दिल में तीर की तरह चुभते। वो हमेशा खामोश ही रहती थी, क्योंकि इसकी माँ ने इसे बचपन से सिखाया था कि औरत की ज़ुबान बंद होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब बात बाप या भाई की हो। मगर आजकल एक और बात इसे शदीद परेशान कर रही थी। माजिद माजिद इसकी फूफो का बेटा था और नूर बानो को एक आंख ना बाता था। वो गली का सबसे निकम्मा और जाहिल लड़का था, जो हर वक्त गली के नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ बैठा सिगरेट के कश लगाता रहता था। इसकी आंखों में बदतमीजी झलकती और इसकी ज़ुबान इतनी कड़वी थी कि नूर जब भी सोचती कि इसका रिश्ता माजिद से जोड़ने की बात हो रही है, तो इसे रोना आने लगता। फूफो आए दिन इनके घर आती और नूर बानो को देखकर खुशी से कहती, बस बेटा, थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तो तू हमारी बहू बन जाएगी। नूर बानो का खून खौल उठता। वो दिल ही दिल में चीखना चाहती थी, नहीं, मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं कभी भी माजिद जैसे शख्स की बीवी नहीं बनूंगी। मगर वो चुप रहती। इसके बाप के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर उसने किसी भी तरह इनकार किया तो घर में क़यामत बर्पा हो जाएगी। अफ्तारी के करीब वो सब दस्तरख्वान के गिर्द बैठ के नूर बानो ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी कि शायद कोई मौका हो जाए, शायद कोई ऐसा मौका आ जाए कि इसकी शादी माजिद से ना हो। शायद कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें वो अपनी ज़िंदगी खुद चुन सके। छत पर जहाँ इसने अपना लस्सी का गिलास छोड़ा था, एक साया आहिस्ता से जुम्बश में आया। किसी ने गिलास को गौर से देखा, मगर फिर वही खामोशी छा गई। नूर बानो जानती नहीं थी, मगर छत पर कोई और भी था, कोई जो रोज़ उस वक़्त उसी जगह मौजूद होता था, मगर वो इसे देख नहीं सकती थी। वो किसी को दिखाई नहीं देता था, मगर वो नूर बानो की हर बात सुनता था, हर लम्हा उसके करीब रहता था। अफ्तारी के बाद नूर बानो ने जैसे ही दस्तरख्वान समेटने में अपनी बहनों का हाथ बटाया और बर्ची खाने की तरफ गई, तो अचानक इसे याद आया कि वो एक गिलास लस्सी का छत पर ही भूल आई थी। दिन भर के रोज़े के बाद, काम काज की थकन और बाप की तल्ख बातों के बाद, वो गिलास लस्सी का जैसे किसी छोटे से सुकून का जरिया था, जो अब तक इसके जहन में ताज़ा था। इसने सोचा कि जाकर इसे पी ले ताकि ज़रा ताजगी महसूस हो, मगर जैसे वो छत पर पहुंची, उसके कदम वही रुक गए। गिलास बिल्कुल खाली था। वो हैरान खड़ी देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कभी लस्सी मौजूद ही न थी। गिलास अंदर से साफ शफाफ था, जैसे किसी ने इसे धोकर रख दिया हो। नूर ने झुककर इसे उठाया, उलट पलट कर देखा।
मगर इस पर एक भी धब्बा न था, जैसे किसी ने नहायत सफाई से इसमें मौजूद हर चीज़ को ख़त्म कर दिया हो। इसके ज़हन में पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई बहन ऊपर आई हो और इसने लस्सी पी ली हो, मगर ये बात नामुमकिन थी। सब नीचे मसरूफ़ थे और फिर वो इतना साफ सुथरा कैसे हो सकता था। एक अजीब सी सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। इस घर में वो बचपन से रह रही थी और इसे यकीन था कि यहाँ कोई गैर मौजूद नहीं था। फिर ये हरकत किसने की? क्या वाकई कोई ऊपर आया था? अगर आया था तो बगैर किसी आवाज़ के ये सब कर गया? नूर बानो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर गिलास हाथ में पकड़कर नीचे आ गई। इसने माँ की चारपाई के पास से गुजरते हुए एक नज़र इन पर डाली, मगर वो अपने मामूल की कैफियत में बैठी थी, चुपचाप अफसरदा और अपनी किस्मत को कोसती हुई। नूर बानो के दिल में एक ठेस सी उठी, मगर वो खामोशी से बावर्ची खाने में जाकर गिलास रख आई। रात होने तक वो घर के कामों में इस कदर मसरूफ़ रही कि दिन भर की सारी थकन इसके जिस्म में उतरने लगी। इसके घर में काम काज का ज़्यादातर बोझ इसी के कंधों पर था, क्योंकि इसकी माँ तो पहले शुगर की मरीज़ा थी और दिन का बेशतर हिस्सा चारपाई पर बैठकर अपनी किस्मत को रोते हुए गुजार देती थी। नूर बानो ने बचपन से अपनी माँ को यही कहते सुना था, क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा था, एक जालिम शौहर, बेटियों की लाइन और ताने सुनना। इसे ये अल्फाज ज़ुबानी याद हो चुके थे। शायद इसकी माँ वाकई मजलूम थी, मगर इसके साथ साथ वो खुद भी तो मजलूम थी, जो दिन रात इस घर में एक नौकरानी की तरह काम करती थी, मगर इसे कभी कोई शाबाशी नहीं मिलती थी। इसके वालिद शुरू से ही सख्त मिजाज थे। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम यही था कि इनके नसीब में एक भी बेटा नहीं आया। वो हमेशा गुस्से में यही कहते, ये लड़कियां आखिर किस काम की हैं, इनका बोझ कौन उठाएगा, मैं कब तक इनकी रोटियां कमाता रहूँगा। नूर बानो की माँ ने सालों तक ये ताने बर्दाश्त किए, यहाँ तक कि इनके जिस्म में बीमारियां घर कर गई। कभी शुगर हाई हो जाती तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अक्सर सर में इतना शदीद दर्द होता कि वो चारपाई से उठ ही ना पाती। इनका ज़्यादातर वक्त या तो दवाइयाँ खाने में गुजरता या तकदीर का मातम करने में। ये सब देखकर नूर के दिल में एक अजीब सा बोझ रहता। वो खुद को हर वक्त एक जिम्मेदारी के हाल में फंसा हुआ महसूस करती। वो बस यही सोचती कि अगर इसके माँ बाप के नसीब में बेटा होता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। शायद माँ को इतनी बीमारियां ना होती, शायद बाप हर वक्त ताने ना देता, शायद फूफो हर दूसरे दिन आकर माजिद का नाम लेकर ज़बरदस्ती शादी की बात ना करती। ये सब कुछ सोचते हुए बावर्ची खाने में जाकर बर्तन धोने लग गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि सुबह भी सब काम इसी ने करने हैं। अगर रात को बर्तन धोकर ना रखे तो सुबह माँ की तबीयत ख़राब होने का बहाना बन जाएगा और सारी मुसीबत इसी के सर पर पड़ेगी। इसने जल्दी जल्दी बचा कुचा खाना संभाला, बर्तन धोए, चूल्हे की सफाई की और आखिर में पानी की बोतल भरकर रख दी। जब सब कुछ हो गया तो वह थकन से चूर होकर अपने बिस्तर पर जा गिरी, मगर जैसे ही आंखें बंद की, इसे छत पर रखा वो खाली गिलास याद आ गया। क्या वाकई कोई और भी वहाँ मौजूद था? इसका जहन बार बार यही सवाल दोहरा रहा था, मगर नींद की शिद्दत ने आखिरकार इसके ख्यालात को धुंधला कर रख दिया और वो किसी गहरी सोच में डूबे डूबे सो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि आज की रात कुछ खास थी। आज भी कोई था जो इसे देख रहा था, जो इसके करीब था, मगर वो खुद इससे बेखबर थी। नूर की आंख सहरी के वक़्त खुली। इसका जिस्म थकन से बोझल रो रहा था, मगर घर के असूल यही थे कि सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना तैयार करना और सबके बाद खाना खाकर आखिर में खुद आराम करना। वो चद्दर को दुरुस्त करती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई और रात भर के आराम के बाद इसका बदन दर्द कर रहा था, मगर वो जानती थी कि इसका आराम किसी के लिए मायने नहीं रखता। आज ना जाने क्यों इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बावर्ची खाने में वो अकेली नहीं है, जैसे किसी की नज़रें इस पर जमी हुई हैं। वो किचन में आकर चूल्हा जलाते हुए ठिठक गई। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कोई सरगोशी गुली हो। अचानक बावर्ची खाने की खिड़की हल्की सी चरचराहट के साथ खुली और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया जो इसके बालों को छूकर गुजर गया। वह फौरन पीछे मुड़ी और बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर सहन में नजरें दौड़ाई, मगर हर तरफ सन्नाटा था। कौन हो सकता है, वो सोचने लगी, मगर फिर खुद को झिड़क दिया। ये महज इसका वहम होगा। ये पुराना मकान था, खिड़कियां खुद ब खुद हिलती रहती थी
और हवा के झोंकों से दरवाजे भी खुद से खुल जाते थे। इसने सर झटक कर चूल्हे पर देचकी रखी और आटा गूंदने में लग गई, मगर जैसे इसने दोबारा काम शुरू किया, इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। वह आहिस्ता से मुड़ी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद नींद ना पूरी होने की वजह से दिमाग कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। इसने दिल को तसल्ली दी और दोबारा काम में लग गई, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ सर उठा रहा था। जब सहरी तैयार हुई तो इसने खाने को दस्तरखान पर रखा और सबको जगाने लगी। माँ ने मुश्किल आंखें खोली। बाप ने हस्बे मामूल बेजारी से उठते ही माथे पर शक्नें डाली। छोटी बहनें नींद में थी, मगर नूर बानो को इन सब की परवाह किए बगैर अपना काम करना था। सबने सहरी की और फिर नमाज पढ़कर अपने बिस्तरों पर जा गिरे, मगर नूर बानो के लिए नींद कोसों दूर थी। इसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई अनहोनी इसके करीब आ रही हो। वो लेटी रही, मगर इसकी आंखें बार बार खुल जाती। दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ था, जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास, जैसे कोई इसके करीब खड़ा हो मगर नजर ना आए। इसने अपने आप को संभाला और आंखें बंद करने की कोशिश की, मगर अचानक खिड़की के फाटक फिर चिरचिराए। इसने सांस रोककर खिड़की की तरफ देखा। हवा के झोंकों के साथ जैसे कोई सरगोशी कर रहा था, मगर अल्फाज वाजिया ना थे। नूर बानो का बदन सुन्न हो गया। ये सब क्या हो रहा है, वो सोचने लगी, मगर फिर दिल में एक दुआ पढ़कर कंबल में दबक गई। इसे मालूम नहीं था कि ये एहसासात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थे। कोई था जो इसे देख रहा था, जो इसके करीब था, मगर वो खुद इससे बेखबर थी। जो रोज छत पर बैठकर इसके हाथ की बनी मीठी दही की लस्सी का इंतजार करने लगा था। कोई जो सालों से इसके वजूद से वाकिफ था, मगर वो इसके होने के बारे में कुछ नहीं जानती थी। नूर बानो सुबह सवेरे ही जाग गई थी। घर के सारे कामों की फरिश्त इसके दिमाग में के तरतीब से नक्श थी। इसने सबसे पहले बोर्ची खाने को समेटा, चूल्हे के पास रखी दीचकियां धोई और फिर सेहन में रखे कपड़ों के ढेर की तरफ बढ़ी, जो मशीन में धोने के इंतजार में पड़े थे। इसके वालिद को साफ सुथरा लिबास पसंद था, मगर वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे कि कपड़े धोना, झाड़ू देना और बर्तन धोना औरतों की जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ और भी होता है। नूर बानो को इससे कोई शिकवा नहीं था, मगर जब हर काम करने के बाद भी बाप के तानों का सामना करना पड़ता तो दिल खून के आंसू रोता। सारा दिन घर में रहती हो, क्या काम करती हो, बस बैठकर खाने के लिए पैदा हुई हो। ये जुमले नूर के कानों में जहर घोलते, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो जानती थी कि अगर इसने पलट कर जवाब दिया तो इसकी माँ के लिए मजीद मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसकी माँ पहले ही बाप के गुस्से के खौफ से सहमी रहती थी और नूर बानो कभी नहीं चाहती थी कि इसकी कोई भी बात माँ के लिए मजीद अजियत का बायस बने। वो खामोशी से कपड़े धोती रही। इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। पानी में घुलते साबुन की झाग इसकी चूड़ियों से लिपट रहे थे और धूप की तेज किरणें इसके माथे पर चमकते पसीने के कतरे चमका रही थी। जब तमाम कपड़े धुल गए तो इसने एक एक करके इन्हें टोकरे में रखा और छत पर चली गई। छत पर जाकर जैसे इसने कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर डालने शुरू किए, इसकी नज़र सामने वाले पुराने मकान की छत पर पड़ी और इसके वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था। इसके जंग आलूदा दरवाजे और पुरानी खिड़कियां और उधड़ी हुई दीवारें बता रही थी कि यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। बचपन में नूर बानो ने मोहल्ले की औरतों से सुना था कि ये मकान सेबज़दा है, इसमें कोई नहीं रह सकता, जो भी रहने आता है कुछ दिनों में ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन आज इस मकान की छत पर कोई खड़ा था। नूर बानो का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। सर पर सफ़ेद रंग की टोपी रखी थी, लिबास नहायत शफाफ, बर्फ़ की मांद सफ़ेद और कद गैर मामूली हद तक लंबा था। नूर बानो ने हैरत से पलकें झपकी। ये कौन है? इस मोहल्ले में पहले कभी ऐसा शख्स नहीं देखा था। कोई इतना लंबा, इतना पुरकशिश, इतनी खूबसूरत शख्सियत वाला शख्स यहाँ कहाँ से आ गया? इसके घने स्याह बाल धूप में चमक रहे थे। नूर बानो रोसे की हालत में थी। इसका गला खुश्क हो रहा था, मगर आंखें जैसे उसी जगह रुक गई थी। उसका दिल बेअख्तियार चाह रहा था कि वो शख्स रुख फेरे और उसका चेहरा दिखाई दे। नूर बानो ने आहिस्ता से सरगोशी की, कौन है वहाँ? मगर छत पर खड़ा वो शख्स साकत था।
جیسے ہوا میں جم سا گیا ہو۔ نور بانو کو محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد کی فضا بوجھل ہو رہی ہے، جیسے ہوا میں کچھ تھا، کوئی اندیکھی طاقت، کوئی ایسی کشش جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی مگر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے، جیسے اس کی آنکھیں، اس کی روح، سب کچھ اس شخص کی جانب کھینچتا جا رہا ہو۔ مگر اچانک نیچے سے اس کی ماں کی آواز آئی، نور بانو نیچے آؤ، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ نور بانو چونک کر پیچھے ہٹی، نظریں دوبارہ چھت کی طرف دوڑائی، مگر وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ کہاں گیا؟ ایک پل میں غائب ہو گیا۔ نور بانو نے حیرت سے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر خالی مکان کی چھت پر اب سوائے پرانے در و دیوار کے کچھ نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب میرا وہم تھا یا واقعی کچھ ایسا تھا جس کی حقیقت سے وہ ابھی انجان تھی؟ نور بانو جب نیچے آئی تو صحن میں رخسانہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی بہن کے گلے لگ گئی۔ رخسانہ کافی دنوں بعد آئی تھی اور نور بانو کو ہمیشہ اس کا انتظار رہتا تھا۔ ماں کی بیماری، باپ کی سخت مزاجی اور گھر کے روزمرہ کے مسائل میں الجھنے کے بعد رخسانہ ہی تھی جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کر سکتی تھی، جس کے سامنے وہ اپنی اداسی اور تکلیف کھول کر رکھ سکتی تھی۔ کیسی ہو آپی؟ نور بانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر جلدی اسے احساس ہوا کہ رخسانہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی افسردگی تھی۔ بس نور، زندگی گزار رہی ہوں، رخسانہ نے مدھم آواز میں کہا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نور بانو نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا آپی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ رخسانہ نے نظریں چرائی، مگر پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، شادی کے بعد سے جیسے میری قسمت ہی خراب ہو گئی۔ نور، میری ساس نے ایک رٹ لگا رکھی ہے کہ اس بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں اور ان کے نزدیک بس یہی کافی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا غریب بیٹا کیسے ان 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ میں اپنی ماں کی طرح بیٹیوں کی لائن ہی لگاتی جا رہی ہوں۔ یہ سن کر نور بانو کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس کی بہن جی جان لگا کر اپنے سسرال کی خدمت کر رہی تھی، اپنا سب کچھ وار دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھے۔ انہیں صرف ایک بیٹے کی چاہت تھی، گویا بیٹیاں ان کے نزدیک کوئی بوجھ تھی، کوئی زحمت جنہیں قبول کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ ابا کو یہ سب مت بتانا، وہ پہلے بہت غصے میں رہتے ہیں، نور بانو نے دھیرے سے کہا، مگر جیسے رخسانہ نے یہ جملہ ختم کیا، ان کے والد کی گرجدار آواز گونجی، یہ روز روز یہاں کیوں آ جاتی ہے؟ اپنے گھر میں قدم جمانا سیکھو۔ پہلی 3 بیٹیاں میرے در پر بیٹھی ہیں، اگر تم میں سے کوئی بھی یہاں آ کر بیٹھ گئی تو میں زمانے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رخسانہ نے سہم کر سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، ابا میں تو بس دعا کروانے آئی تھی۔ نور بانو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ دن رات آپ کی خدمت کرتی ہے، اللہ کے حضور رو رو کر آپ کے لیے ثانیہ مانگتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نور بانو نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے وہ نرم پڑ گئے ہوں، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا، بیٹیاں ہمیشہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، تم لوگوں کو یہ سب سمجھ کیوں نہیں آتا؟ میں نے پوری زندگی محنت کی دکان پر دن رات مزدوری کی، مگر نصیب میں سکون نہیں لکھا تھا۔ ایک بیٹا ہوتا تو کم سے کم میرا سہارا بنتا، مگر میں تو بس بوجھ اٹھاتا رہا۔ نور بانو کی نظریں فرش پر جم گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے والد کی دکان بہت پرانی تھی، محلے میں لوگ انہی پر بھروسہ کرتے تھے، ان سے ہی سودا خریدتے تھے اور اسی دکان سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مگر آج کے مہنگائی کے دور میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان سے پورے گھر کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ والد ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، کاروبار میں ہاتھ بٹاتا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتا، مگر وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے تھے کہ نور بانو رخسانہ بھی ان کی اولاد تھی، وہ بھی ان کی خدمت کر رہی تھی، ان کے لیے قربانیاں دے رہی تھی۔ کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بیٹیاں تھیں ان کی محنت کو کمتر سمجھا جائے گا؟ رخسانہ نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ نور بانو کا ہاتھ تھاما، بس نور، دعا کرنا کہ اس بار بیٹا ہو، ورنہ میری ساس مجھے جینے نہیں دے گی۔ نور بانو کے دل میں جیسے خنجر اتر گیا۔ کیا واقعی عورت ہونے کا مطلب صرف دوسروں کی خواہشات پوری کرنا تھا؟ کیا بیٹیاں صرف اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ انہیں ہمیشہ کمتر سمجھا جائے؟
اس کی نظریں رخسانہ کے تھکے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ اس کی بڑی بہن جو کبھی کتنا خوش مزاج ہوا کرتی تھی، آج اتنی مجبور، اتنی بے بس نظر آ رہی تھی۔ نور بانو نے اپنی مٹھی سختی سے کھینچ لی۔ میں دعا کروں گی آپا، مگر یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں وہ طاقت دے کہ تمہیں کسی کے فیصلے کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ رخسانہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر نور بانو نے نظریں چرا لی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں، اس دنیا میں عورت کے حق میں دعا کرنا ایک مشکل ترین کام تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد صحن میں رخسانہ اور ان کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ رخسانہ اپنی بچیوں کو بہلا رہی تھی اور ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹی کے نصیب سنوارنے کی التجا کر رہی تھی۔ نور بانو نے خاموشی سے چائے کے کپ دونوں کے آگے رکھ دیے اور خود اپنی چائے کا کپ لے کر چھت پر چلی آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت اس کی ماں یا بہن اس کے چہرے پر اداسی کے رنگ پڑ سکیں۔ ہلکی شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر اس کا دل اندر ہی اندر سے سلگ رہا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی۔ زندگی جیسے دوراہوں پر کھڑی تھی۔ ایک طرف اس کا خیال تھا جہاں وہ دن رات محنت کر کے ماں اور بہنوں کا سہارا بنی ہوئی تھی، دوسری طرف مستقبل کا دھندلا سا سایہ جہاں ماجد کا نام تھا، وہ ماجد جس کے رشتے پر گھر والے دباؤ ڈال رہے تھے، جسے وہ کبھی دل سے قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماجد کی صحبت اچھی نہیں تھی، مگر باپ کا کہنا تھا کہ لڑکی کو وقت پر بیاہ دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ زمانہ باتیں بناتا ہے۔ مگر نور بانو یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے جو اس کی عزت نہ کر سکے، جو اس کی خوشیوں کی قدر نہ کرے۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید کوئی پرچھائی ہو، لیکن پھر واضح آواز آئی، سنیے نور بانو۔ نور کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا وہ دیکھ کر وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، مگر وہ کوئی عام نوجوان نہیں تھا۔ اس کا قد لمبا، جسم دراز اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ نور بانو نے آج تک ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ چمکدار گہرے کالے بال جو ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے، نیلی آنکھیں جو رات کے آسمان کی طرح گہری اور پر اسرار لگ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ نور بانو کو لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا رک گئی ہو، جیسے وقت تھم چکا ہو اور وہ پلکیں جھپکنا بھی بھول گئی ہو۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نور بانو نے خود سے سوال کیا۔ وہ ابھی اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ نوجوان نرمی سے بولا، کل یہاں پر ایک بہت ہی مزے کی لسی پڑی تھی جس سے میں نے افطار کیا تھا۔ نور بانو کا جسم جیسے برقی روح سے جھنجھلا اٹھا ہو۔ کیا؟ وہ بے اختیار بولی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، میں نے وہ لسی پی تھی، نوجوان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا کسی نے خاص میرے لیے رکھی ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مگر جب میں نے اسے دیکھا تو دل چاہا کہ آج میں اسی سے افطار کروں۔ نور بانو کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تو یہ وہی تھا جو کل رات سے حیران تھی کہ وہ لسی کہاں گئی؟ وہ جو نہ جانے کن خدشات میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کوئی چوہا یا بلی آ کر گلاس گرا گیا ہو، مگر نہیں، یہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ اس نے وہ لسی پی تھی، مگر کیسے؟ چھت پر تو نور بانو کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور سامنے والا مکان تو برسوں سے ویران پڑا تھا۔ آپ کون ہیں؟ نور بانو نے ہلکی مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ نوجوان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی نظروں سے اس کی روح تک اترنا چاہتا ہو۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیا تم جاننا چاہتی ہو؟ نور بانو نے بے ساختہ سر ہلایا۔ تو پھر انتظار کرو، بہت جلد تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگا، مگر نور بانو کی آواز بے اختیار بول اٹھی، رکیے۔ وہ نوجوان رک گیا، مگر مڑا نہیں۔ نور بانو نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی۔ نوجوان نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی آنکھیں اور دل کھلا رکھو۔ کچھ چیزیں عقل سے نہیں، احساس سے سمجھی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے چھت کے کنارے تک گیا، اور نور بانو کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نور بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا پورا جسم جیسے سن ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
اس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا اور گرم چائے اس کے پیروں پر گری، مگر اسے درد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ ایک جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا ذہن الجھ گیا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، وہ یوں اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ کیا وہ کوئی عام انسان تھا یا پھر؟ نور بانو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کہیں وہ کوئی جن تو نہیں تھا؟ وہ جیسے ہی نیچے آئی، اس کا ذہن وہی چھت پر ہی اٹکا رہ گیا۔ وہ جسمانی طور پر تو ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے خیالات میں وہی پر اسرار نوجوان بسا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے کو اپنی نظروں سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ رخسانہ اپنی پریشانیوں میں الجھی ماں سے اپنے سسرال کی باتیں کر رہی تھی، مگر نور بانو کا دھیان کہیں اور تھا۔ کون تھا وہ؟ پہلے تو میں نے کبھی اسے اس محلے میں نہیں دیکھا۔ اتنا لمبا قد اور اتنا خوبصورت چہرہ، پرانی وہ سیدھا چھت پر کیا کر رہا تھا؟ اور پھر یوں اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سوچتے وہ چپکے سے رخسانہ کے لیے چائے بنانے کے بہانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے اپنے معاملے کو حل کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ رخسانہ رات ہونے پر گھر چلی گئی اور نور بانو اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ باہر رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے وہ پلکیں جھپکتی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہی نیلی آنکھیں گھومنے لگتی۔ کیا وہ واقعی انسان تھا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا۔ اگر انسان تھا تو اتنا پر اسرار کیوں تھا؟ اگر وہ کوئی جن تھا تو مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ اور رات کافی بیت گئی، لیکن نیند جیسے آنکھوں سے اٹھ چکی تھی۔ وہ تکیے پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر ذہن کی الجھنیں سونے نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار سحری کے وقت الارم کی آواز نے اسے چونکا دیا اور وہ گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی بستر سے اٹھی۔ شاید یہ سب میرا وہم ہو سکتا ہے، میں نے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ یہ سوچتے وہ آہستہ قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی جھلک رہی تھی۔ امی نے شاید پہلے ہی جا کر سحری بنانی شروع کر دی ہو۔ یہ سوچ کر وہ اندر داخل ہوئی، مگر جیسے ہی اس کی نظریں کچن میں پڑی، اس کا پورا جسم سن ہو گیا۔ وہاں چولہے کے پاس ایک سفید لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ نور بانو کا حلق خشک ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جسم جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ وہ زور سے چیخے، مگر جیسے اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، اچانک وہ شخص پلٹا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، چیخنا مت۔ نور بانو کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا، وہی لمبا قد، وہی گہرے کالے بال، وہی نیلی آنکھیں اور وہی پر اسرار مسکراہٹ۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ نور بانو کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا نور، وہ دھیمی مگر گہری آواز میں بولا۔ میرا نام عادل شاہ ہے۔ یہ سن کر نور کی سانسیں جیسے رک گئی۔ عادل شاہ؟ یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جیسے اس نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا، نور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ شخص یعنی عادل شاہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس کا خوف اسے پسند آیا ہو۔ پھر نرمی سے بولا، چھت سے آیا ہوں۔ نور بانو کی آنکھیں حیرت سے اور زیادہ پھیل گئی۔ چھت سے؟ مگر وہ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا۔ عادل شاہ نے سر ہلایا۔ نہیں، مجھے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نور بانو کا دل لرز اٹھا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ عادل شاہ نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیمی آواز میں بولا، جلد ہی تم سب جان جاؤ گی نور، مگر ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری نظر نور بانو پر ڈالی، پھر پلٹا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ نور کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی جن ہے یا کوئی اور مخلوق؟ عادل شاہ دروازے تک پہنچا، پھر رک کر مڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، اور ہاں نور، لسی بہت مزیدار تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ نور بانو جیسے کسی سحر میں گرفتار کھڑی رہی۔ وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟
مگر جیسے ہی اس نے باورچی خانے کے کاؤنٹر پر رکھی دہی کے خالی مٹکے کو دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور یہ حقیقت اب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ سحری کے دسترخوان پر سب خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے والد نے بلند آواز میں کہا، نور بانو، دہی کہاں ہے؟ نور بانو کا دل ایک دم دک سے رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ پہلے ہی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ان کے مزاج سے خوب واقف تھی۔ ان کی سخت طبیعت معمولی غلطیوں پر جھڑک دینا اور سحری یا افطاری میں ذرا سی کم و بیشی پر سخت ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ سب نور بانو کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن آج کی غلطی واقعی غیر متوقع تھی، کیونکہ دہی کا مٹکا واقعی خالی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کل رات ہی چولہے کے قریب رکھ دیا تھا۔ نور کے ذہن میں فوراً ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کا دھیان فوراً رات کے اس عجیب و غریب واقعے کی طرف چلا گیا۔ عادل شاہ، ہاں وہی پراسرار نوجوان جو رات کو باورچی خانے میں موجود تھا، کیا اس نے ہی دہی ختم کیا؟ لیکن کیوں؟ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن بار بار رات کے ان لمحوں کو دہرانے لگا جب عادل شاہ نے کہا تھا، نور بانو، لسی بہت مزیدار تھی۔ اب وہ سمجھ گئی تھی، وہ صرف لسی پینے آیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا۔ مگر اب یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ اس کے والد کے تیور مزید بگڑ رہے تھے۔ نور بانو، تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ میں نے پوچھا تھا کہ دہی کہاں ہے؟ وہ گھبرا کر حال کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ ابو جی، اور رات دہی رکھنا بھول گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب نور بانو نے اپنا کوئی کام بھولا تھا۔ وہ ہمیشہ ذمہ داری سے گھر کے تمام کام کرتی تھی، اور آج تک اس پر ایسی کوئی نوبت نہیں آئی تھی کہ سحری یا افطاری کے انتظام میں کوئی کمی رہ جاتی۔ مگر آج وہ عادل شاہ کی وجہ سے اپنے کام سے غافل ہو گئی تھی۔ یہ سن کر اس کے والد کا پارا چڑھ گیا۔ آخر تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ سارا دن کرتی کیا ہو؟ رمضان میں بھی تمہیں اپنے کام کا ہوش نہیں؟ نور بانو کا سر جھک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا غصہ کم ہونے والا نہیں تھا، مگر اس وقت وہ کسی وضاحت کے قابل نہیں تھی۔ اس کی ماں، جو ہمیشہ اس کی ڈھال بنی رہتی تھی، نرمی سے بولی، ارے رہنے بھی دیں، رمضان میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، میری بچی سے بھول ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی رخسانہ یہاں آئی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رخسانہ چلی گئی؟ اس کے والد نے تہوڑی چڑھاتے ہوئے کہا، یہ لڑکی روز روز یہاں آنے لگی ہے، سمجھاؤ اسے کہ بار بار یہاں نہ آیا کرے۔ نور بانو کی ماں نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ روز روز کہاں آتی ہے؟ کل بس اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، دعا کروانے آئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کے سسرال میں کس قسم کی باتیں چل رہی ہیں۔ نور بانو چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی سحری کے دسترخوان پر نہیں تھا۔ وہ کھانے پر نظریں جمائے، مگر حقیقت میں کہیں اور تھی۔ اس کے کان والدین کی گفتگو سن رہے تھے، مگر اس کی سوچیں عادل شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ آخر وہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی عام انسان ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ یوں اچانک غائب کیسے ہو جاتا؟ وہ چھت سے نیچے آیا اور پھر ایسے غائب بھی ہو گیا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ نور بانو کا ذہن اس کے سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے چمچ اٹھایا اور کھانے کی کوشش کی، مگر نوالا حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا۔ کیا عادل شاہ ابھی بھی یہیں کہیں موجود ہے؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یہ خیال آتے اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر نظریں دوڑائی، جیسے اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر وہاں ذہن میں دسترخوان پر اس کے والدین کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا، ایک بے نام سی کشش جو اسے مسلسل عادل شاہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ جب سحری کے بعد برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تو بھی وہ اس کے خیالات سے آزاد نہ ہو سکی۔ جیسے اس نے خالی مٹکے کو اٹھایا، اس کے ہاتھ غیر ارادی طور پر لرزنے لگے۔ وہ آیا تھا، وہ واقعی آیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا یا نہیں۔ نور بانو جیسے دن کے وقت چھت پر پہنچی، اس کی نظریں بے اختیار اس جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں کل وہ پراسرار نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا دل بے قراری سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان امید میں گرفتار ہو گیا ہو۔ پھر وہ آئے گا کیا؟ کیا میں نے سب کچھ خواب میں دیکھا تھا؟ یہی سوچتے وہ چھت کی دیواروں کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔
ہوا ہلکے ہلکے اس کے دوپٹے سے گھیر رہی تھی اور دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اچانک سرگوشی سی اس کے کانوں میں گونجی، نور۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی اور جیسی اس کی نظریں سامنے والے چہرے پر پڑی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی پر اسرار چمکدار آنکھیں۔ تم؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، مگر وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چور کو دیکھ لیا ہو؟ نور بانو کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تم نے سارا دہی کھا لیا، جانتے بھی ہو ابا نے کتنی ڈانٹ پلائی مجھے؟ عادل شاہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا، اتنی مزے کی تھی چھوڑ کیسے دیتا؟ اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ سننا پڑا تو میں واقعی معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا کروں، تمہارے ہاتھ کی لسی میں جادو ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی نرمی تھی کہ نور بانو بے اختیار اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ آخر کیوں اس کی زبان سے نکلے ہوئے عام سے الفاظ بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ وہ کیوں یوں محسوس کر رہی تھی جیسے پہلی بار کسی مرد کو دیکھ رہی ہو۔ شاید اس لیے کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی نے اس سے اتنے نرم لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے کی یوں تعریف کی تھی۔ مگر اگلے لمحے وہ اپنی قسمت پر افسردہ ہو گئی۔ جہاں اس کا والد اس کا رشتہ اس کے پھپھو کے بیٹے ماجد سے طے کرنے کی بات کر رہا تھا، وہیں یہ احساس کہ وہ خود کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کے دل کو بے چین کر گیا۔ عادل شاہ نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت کو بانپ لیا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں ہو؟ کہیں دہی کی وجہ سے منہ تو نہیں لٹکا لیا؟ نور بانو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر عادل شاہ اس کے عین سامنے آ گیا اور چمکتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر تم کہو تو ابھی یہاں دہی اور لسی کی نہریں بہا دوں، تمہاری مرضی ہو تو چاندنی کے برتنوں میں دودھ کا چشمہ نکال دوں۔ نور بانو نے ناز سمجھی سے دیکھا، مگر عادل شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ عادل شاہ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ کو ہلکی سی حرکت دی اور اچانک اس کے قریب رکھی ہوئی پانی کی مٹکی خود بخود ہوا میں بلند ہونے لگی۔ نور بانو نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ دی۔ مٹکی آہستہ آہستہ گھومنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے دودھ کی سفید لہریں نکلنے لگی۔ نور بانو پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ عادل شاہ نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولا، نور، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں نہ تمہارے محلے کا کوئی عام سا لڑکا ہوں، نہ ہی کوئی مسافر جو بس یوں ہی یہاں سے گزرا ہو۔ میں کئی سالوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری ہر صبح، ہر شام، تمہاری ہنسی، تمہاری دعائیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو، میں سب کچھ دیکھتا آیا ہوں۔ نور بانو کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ تم آخر ہو کون؟ عادل شاہ نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں انسان نہیں ہوں نور، میں جن ذات ہوں۔ یہ سن کر نور بانو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، مگر عادل شاہ نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ گھبراؤ مت نور، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں صرف سچ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے جب تمہیں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ نور بانو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا جو اب بھی اسے نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ یہ ممکن نہیں، وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ جن تو بس کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ عادل شاہ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں یہاں کیسے ہوں؟ تمہارے گھر کے باورچی خانے میں، تمہاری سحری کے دسترخوان پر، تمہاری لسی میں، ہر جگہ میں موجود ہوں نور، اور میں ہمیشہ سے تھا۔ نور بانو کا جسم کانپنے لگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہیں، یہ سب خواب ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ مگر عادل شاہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ تم جانتی ہو نور، تمہیں ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی تمہارے قریب موجود ہے، مگر تم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ نور بانو نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا، مگر جیسے اس نے پہلا قدم رکھا، عادل شاہ نے نرمی سے کہا، اگر تم مجھ سے ڈر رہی ہو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم نے کہانیوں میں سنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ تھا
اور ہمیشہ رہوں گا، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہیں۔ نور بانو کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم جم گئے تھے۔ ایک طرف خوف، دوسری طرف تجسس۔ یہ سب کیا ہونے والا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نور بانو کی آنکھیں عادل شاہ کے لفاظ پر بے یقینی سے پھیل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہے گا، مگر اسے دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سوچ اسے بے قرار کرنے لگی۔ دل کی عجیب کیفیت تھی، جیسے کوئی قیمتی چیز ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ اس کے لب کانپنے لگے اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا، نہیں ایسا مت کرنا، تمہارا ہونا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد نور بانو خود بھی حیران رہ گئی۔ اس کا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ کیا واقعی اسے اس کی موجودگی کی عادت ہو چکی تھی، یا شاید یہ عادت نہیں، کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جس کا وہ ابھی نام نہیں لے سکتی تھی۔ عادل شاہ نے چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر ڈرو مت نور، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو بس تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تمہاری ہنسی سننا چاہتا ہوں، تمہارے ہاتھ کی بنی چیزیں چکھنا چاہتا ہوں۔ اب نور بانو کے لیے سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب جب وہ چھت پر جاتی تو عادل شاہ پہلے سے وہاں موجود ہوتا۔ رمضان کے دن تھے، وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ نور بانو کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایک جن کے ساتھ اس طرح دوستی کرے گی، مگر عادل شاہ میں کچھ ایسا تھا جو اسے عام انسانوں سے زیادہ اپنا محسوس ہونے لگا۔ یہ کھجور لو نا، نور نے ایک دن اس کی طرف کھجور بڑھائی۔ عادل شاہ نے مسکرا کر اسے تھام لیا، مگر پھر بولا، یہ تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، اس میں وہ ذائقہ نہیں جو تمہاری لسی میں تھا۔ نور بانو نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اچھا، تو پھر کل میں خاص تمہارے لیے کچھ بنا کر لاؤں گی، مگر تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ عادل شاہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، نور، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھ سکو یا نہ دیکھ سکو۔ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ نور بانو کے دل میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے دن تھا۔ اب جب بھی وہ چھت پر جاتی، عادل شاہ کے بغیر چھت ویران لگتی۔ ان کی راتیں باتوں میں گزرنے لگی، ہنسی مذاق، شرارتیں، اور کبھی کبھی عادل شاہ نور بانو کو اپنی دنیا کے قصے سناتا۔ ایک رات چاندنی میں نہائی ہوئی چھت پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ نور بانو نے دبے لفظوں میں پوچھا، عادل شاہ، کیا جن بھی محبت کرتے ہیں؟ عادل شاہ نے گہری سانس لی، پھر نرمی سے کہا، محبت تو ہر مخلوق کرتی ہے نور، مگر کچھ محبتیں عام نہیں ہوتی، کچھ محبتیں صدیوں سے لکھی جا رہی ہوتی ہیں، مگر لوگ انہیں پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں۔ نور بانو نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، تو کیا تم نے بھی کبھی کسی سے محبت کی؟ عادل شاہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں میں نے بھی کی ہے، اور وہ محبت اب میرے سامنے بیٹھی ہے۔ نور بانو کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ نور بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے چہرے کے ہر نقش کو اپنے دل میں بسا چکا ہوں۔ تمہاری ہنسی میری دنیا کا سب سے حسین ساز ہے، اور تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ سکون ملتا ہے جو صدیوں سے کھویا ہوا تھا۔ نور بانو کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ وہ اپنی نظریں نیچی کر کے بولی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں عادل شاہ، لیکن میرے والد میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، اور میں مجبور ہوں۔ عادل شاہ نے نور بانو کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین سکتا ہے۔ اگلے دن عادل شاہ نے ماجد کے قریب جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ عام انسانوں کی طرح اس سے گل مل گیا اور آہستہ آہستہ اسے بہلانے لگا، یار تمہیں واقعی اس رشتے میں دلچسپی ہے؟ دیکھو، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ تم خوبصورت ہو، تم کسی امیر لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں عیش کروا سکے۔ ماجد نے پہلے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، مگر جب عادل شاہ نے امیر لڑکیوں کی بات کی تو وہ فوراً لالچ میں آ گیا۔ یار واقعی یہاں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، ایک غریب لڑکی سے شادی کرنے میں کیا رکھا ہے؟ چند ہی دنوں میں ماجد نے خود ہی رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھوپھو کا غرور ٹوٹ گیا اور وہ غصے میں اپنی بائی کے گھر آئی، مجھے افسوس ہے بائی، مگر یہ رشتہ اب ممکن نہیں۔ نور بانو کے والد کے چہرے پر حیرت تھی،
یہ میری بیٹی نے انکار نہیں کیا، میری بہن نے کیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ عادل شاہ نور بانو کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ آیا اور نور بانو کا رشتہ مانگا۔ میں آپ کی بیٹی کو ساری دنیا کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرے گی۔ نور بانو کے والد کو حیرت تو ہوئی، مگر جب انہوں نے اپنی بہن کا اصل چہرہ دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ رشتہ ہی ان کی بیٹی کے لیے بہتر ہے۔ بالآخر نور بانو کی شادی عادل شاہ سے ہو گئی۔ اس کا سادہ حال گھر اب ایک شاندار حویلی میں بدل گیا۔ وہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اب وہ حقیقت میں ان کا حصہ بن چکی تھی۔ عادل شاہ نے اسے اپنی دنیا میں لا بٹھایا جہاں سب کچھ نور بانو کی خوشیوں کے مطابق تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ تھے، محبت میں گم، ایک ایسی کہانی میں بندھے ہوئے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی تھی۔